औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं पाक फेडरेशन इटली के सदर आसिफ रज़ा साहब, जिन्होंने गुज़श्ता दिनों में जो है मुलाकात की थी इतालवी सफ़ीर से और एक पूरे वफ़द के साथ वहाँ गए थे और एक पाकिस्तानी कमेटी के मसाइल के हल करने के लिए बातचीत की थी। इन पर काफ़ी तनकीद भी हुई और जो है काफ़ी सराहा भी किया। मसाइल क्या हल हुए क्या नहीं, आज वो आपके सामने हैं हमारे साथ। हम इनसे करेंगे सवाल जो आपने किए थे, उनसे पूछेंगे कि वो जो मुलाकात हुई उसमें कम्युनिटी के किन मसाइल पर बात हुई और आइंदा आने वाले दिनों में कम्युनिटी को उससे क्या समरात मिलेंगे। या सुबह अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। आसिफ भाई, ये बताइएगा कि आपका जो दौरा रहा पाकिस्तान में, जो 44 खाने में, वो कैसा रहा और उसके क्या समरात जो है आने वाले दिनों में सामने आएंगे। आप उस हवाले से पहले बताइए, उसके बाद में हम मज़ीद सवाल आपसे करेंगे। बहुत अच्छा दौरा रहा ये, और मैं समझता हूँ कि अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तानी कम्युनिटी के जो पिछले 4 साल से जितने सबसे बड़ा जो मसला था अपॉइंटमेंट के हवाले से, और ये पेंडिंग बहुत ज़्यादा अपॉइंटमेंट हो चुकी हैं। कोविड के दौरान भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा, और उसके बाद जो ख़ास तौर पर रिश्वत का जो बाज़ार गर्म था उस पर हमने बहुत बड़ी पेशरफ्त की है। और एम्बेसडर साहब ने ये वादा किया है कि हम जो भी अपॉइंटमेंट दे रहे हैं, ज़ाहिर है जो पुरानी अपॉइंटमेंट्स हैं वो भी साथ साथ क्लियर कर रहे हैं, और फिर नया, आपको पता है इमिग्रेशन खुल रही है तो पाकिस्तान का कोटा भी है, तकरीबन 1000 बंदा तो आना ही होता है, उसके साथ एक्स्ट्रा बंदे भी आ जाते हैं नॉर्मल कोटे में भी। तो हमारे तकरीबन 5 से 6 हज़ार वीज़े एनुअली इशू हो रहे हैं, और जो रेशो लगने की थी वो 1000-1500 भी नहीं थी। तो पेंडिंग पिछले साल 2 साल से कह लें कि आपके 3-4 हज़ार वीज़े जो है ना वो पेंडिंग जा रहे हैं एनुअली, और उसमें मतलब ज़ाहिर है अब नए भी इशू हो रहे हैं। तो अपॉइंटमेंट का मसला ये इंशाल्लाह जो है वो हल होने का है, कह लें इसमें हफ्ते लग सकते हैं, महीने। अब वो सालों वाली गेम ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि अब इसमें इन्वॉल्व हो चुकी है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ इटली, पाक फेडरेशन इटली, पाकिस्तानी कम्युनिटी, जो मतलब आप कम्युनिटी ने ले लिया अपने हाथ में ये मसला, और इस पे जो है ना इंशाल्लाह वो वर्क कर रही है। और एम्बेसडर ने इस पे जो यकीन दहानी हमें कराई है उसमें ये है कि हम इसको ग्रेजुएटली हल करेंगे, पहले अपॉइंटमेंट्स को, और मतलब जो है पहले मरहले में जितनी भी हमारी पेंडिंग अपॉइंटमेंट्स हैं और हमारे जो पेंडिंग वीज़ाज़ हैं उनको, और साथ साथ हम जो नई आने वाली हैं उनको भी एक्सेलरेट करेंगे। LBS को उन्होंने ठेका भी दे दिया है, क्योंकि जेरी फेडेक्स ने जो सारा ये रिश्वत का बाजार गर्म किया था उसको भी उन्होंने उसका वीज़ा उसका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया हुआ है, उसका स्टे आर्डर भी, उसकी लास्ट हेयरिंग होनी है जून में। तो ये सारी चीज़ें जो है ना इंशाल्लाह वो प्यातों में है, यानी उस पर काम हो रहा है, और इंशाल्लाह इस पर बहुत जल्द वो इन मसाइल को हल करने में वो खुद इंटरेस्टेड है। क्योंकि ये मसाइल जो हैं, अगर तनवीर भाई पीछे चल रही है, 4 साल से चल रहे हैं, और उसमें उसने बताया कि जब मैं आया था तो उससे पहला जो सफ़ीर था उस वक्त भी रिश्वत चल रही थी। तो आते ही जब मैं आया हूँ तो मुझ पर कोई मोरली प्रेशर भी था कि एक नया सफ़ीर आया है तो ये क्या करता है। तो उसने आते ही मतलब कहता है, मैंने जब देखा सिस्टम को तो मैंने कहा कि ये तो जहाँ पे सिस्टम में करप्शन थी, जो बंदे इंटरनल या एक्सटर्नल कर रहे थे, उसमें जो एक्सटर्नल उसने वो जो बताया है, उसने कहा कि ये सारा जो रिश्वत का बाजार है, ये जो हमारी आउटसोर्सिंग कंपनी है जेरी फेडेक्स, उसके बंदे या उसके एफिलिएटेड या उनके रिलेटेड थे। एम्बेसी के अंदर जो बंदे इन्वॉल्व थे उनमें से मैंने 2-3 निकाले, और उसके बाद मैंने ये गवर्नमेंट ऑफ इटली को लिखा कि इनका ठेका मैं मनसूख कर रहा हूँ। उन्होंने उस पर स्टे आर्डर ले लिया, और स्टे आर्डर लेके जो है ना मतलब एक कर दी अपील कि ये आपने गलत किया है, क्योंकि हमारा भी जो है ठेका इतने साल का था, उस पर तकरीबन 1.5 साल लग गया। अब वो अपील में है, और वो इंशाल्लाह कह लें कि इस महीने या अगले महीने में वो अपील भी ख़त्म होने वाली है। और इसी दौरान उसने कहा कि हमने कोशिश की है इस काम को ख़त्म करने की, लेकिन चूँकि एक आदत पड़ चुकी है और बंदों में और एम्बेसी का जो स्टाफ है वो भी उनके पास कम है, उन्होंने कहा कि हम बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि हम खुद भी इसको थोड़ा सा काम को एक्सेलरेट करें, लेकिन वो काम चूँकि पेंडिंग वीज़ाज़ हैं, हर साल आपके 5 से 6 हज़ार वीज़ा 5 से 6 हज़ार वीज़ा इशू हो रहे हैं इटली के पाकिस्तान के साथ। जो पेंडिंग वीज़ा हैं वो भी जा रहे हैं, पीछे काम भी कोविड के दौरान बहुत कम हुआ है तो वो भी बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, नए भी बहुत आ रहे हैं। तो इस वजह से प्रेशर तो है, लेकिन आज तक सीरियसली इस पे मसले पे कोई वर्क नहीं हुआ था, ना ही हमारी गवर्नमेंट की तरफ से, ना ही हमारे जो है इटालियन गवर्नमेंट की तरफ से।
تو پاکستانی کمیونٹی نے پہلی دفعہ مطلب ہم لوگوں نے پاکستانی کمیونٹی کے پلیٹ فارم سے سنگل بندوں نے ملاقاتیں بھی کی ہیں, اپنی باتیں بھی کی ہوں گی, ان سے اپنی باتیں منوائی بھی ہوں گی, لیکن جب کمیونٹی کے جو ہوتا ہے نا ایک اسٹرینتھ ہوتی ہے, اس کے بہاف پہ ہم نے جو بات کی ہے اس پہ انشاءاللہ اس نے وعدہ کیا, اور بہت جلد انشاءاللہ پاکستانی کمیونٹی کو اچھی خبریں ملیں. اصل میں جو آپ نے ملاقات کی اس میں جو ہے آپ پاک فیڈریشن کے علاوہ دیگر جماعتیں بھی شامل تھیں, لیکن کچھ اعتراضات یہ ہوئے کہ کچھ جماعتوں کو آپ نے جو ہے آن بورڈ نہیں لیا, اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اور دوسرا یہ کہ اس سے پہلے بھی جیسے آپ خود کہہ چکے ہیں کہ کافی لوگوں نے ملاقاتیں کی ہیں اور انفرادی طور پہ بھی, اور کچھ نے جو ہے اپنے گروپس کے نام لے کر بھی ملاقاتیں کی ہیں, لیکن مسائل یوں کہ توں ہیں, تو اب آپ کو امید رکھتی ہے کہ وہ مسائل حل ہوں گے؟ سب سے پہلے آپ کے جو سوال کے دو حصے ہیں. پہلے حصے کا کہ جو گروپس یا جو کمیونٹی لیڈران یا جو بندے دوست بھائی کہتے ہیں کہ ان کو آپ نے مذاکراتی عمل میں شامل نہیں کیا, تو اس کی ایک بیسک وجہ تھی کیونکہ پاکستانی کمیونٹی کے کچھ لوگ جو دوست تھے وہ اس مذاکراتی عمل کو قابل عمل نہیں وہ چاہ رہے تھے. وہ سمجھتے تھے کہ ہمارا جو واحد حل ہے وہ ہے پروٹیسٹ کرنا, اور جس پہ میں نے پہلے بھی ایکسپلین کر چکا کہ پروٹیسٹ کرتے ہیں ساتھ ساتھ کوریڈور بھی کھولیں ڈائلاگ کی. تو اس وجہ سے وہ لوگ اس ٹیم کا حصہ ہی نہیں بنے. ہم نے کچھ دوستوں کو انوالو کرنے کی کوشش بھی کی, لیکن انہوں نے کہا کہ ہم چونکہ ہمیں تو امبیسڈر بار بار کالیں کر رہا ہے, حالانکہ اس نے کال کسی کو بھی نہیں کی, یہ جو ہے خیالی کالیں تھیں جو بندوں کو رات سوتے ہوئے آتی رہی. تو وہ اس وجہ سے جو بھی جو گروپ کے ہے اس میں پاکستانی جو کمیونٹی کی بڑی جماعت تھیں, اس میں سارے مختلف جو ہے جتنے بھی لیڈران تھے, ہم نے کوشش کی ہے کہ پورے نیپل سے لے کر بلزانوں تک جو پاکستانی کمیونٹی اس کو انوالو کیا جائے, اور جو مسائل ہیں ان کو امبیسڈر سے سنا جائے, اس کو بتایا جائے اور اس پہ فیڈ بیک بھی لی جائے. تو اس سلسلے میں بہت بڑی پیش رفت ہوئی ہے اور اس کے ثمرات بھی آنے شروع ہو گئے. ہاٹ لائن جو ہے وہ ایشو مطلب انہوں نے بنا دی ہے. تو اس طرح کے بہت سارے مسائل انشاءاللہ جلدی آئیں. شاہ صاحب میرا ایک اور سوال ہے, اٹلی میں یہ تاثر آپ کو پتہ ہے کہ پاکستانی کمیونٹی نے جو ہے مختلف تنظیموں نے اعلان بھی کیا, روم میں اس معاملے پر احتجاج کے حوالے سے, اور احتجاجی مظاہرہ بھی ہوا. اس کے اوپر کافی تنقید ہوئی پاک فیڈریشن کے حوالے سے کہ پاک فیڈریشن یا آپ نے جو ہے سبوتاژ کرنے کی کوشش کی ہے اور اسے جو ہے ناکام کرنے کی کوشش کی ہے, ورنہ تو اس پروگرام میں جو ہے لاکھوں یا ہزاروں لوگ جو ہیں وہ شریک ہو جاتے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے, مطلب یہ ایک پروپیگنڈا تھا. اس پہ ہمارے کچھ دوستوں نے, کیونکہ ہوتا ہے نا کسی کو آپ مناسب لفظوں میں انٹیمیٹ کریں, تو کچھ دوستوں نے مجھے مطلب ان کو اپنا زم ہے اپنے جو ہوتا ہے ورک پہ یا اپنے کہہ لیں جو جس کے پاس جو ہتھیار ہوتا ہے نا اس پہ اس کو وہ کیا کہ بھی میں اس ہتھیار کو یوز کر کے آپ کو, تو انہوں نے جو ہے نا مجھے بتایا کہ آپ کو ہم, حالانکہ میں نے میرا کوئی ایسا ارادہ یا کوئی بھی میں نے روکنے کی کوشش نہیں کی اس جو ہوتا ہے پروٹیسٹ کو, بلکہ اس پروٹیسٹ کا حصہ بنے. میں نے صرف جو ہوتا ہے نا کہ بھی آپ ایز اے بردر, بڑا بھائی, یا کمیونٹی کے جو مسئلے ہیں ان کو جس کی نظر ہوتی ہے بندے کی کہ بھی آپ اگر اس طرح کام کریں گے تو اس سے یہ رزلٹ نکلیں گے, اگر آپ اس طرح کریں گے تو اس سے یہ رزلٹ, تو میں نے تھوڑا سا ان کو بتانے کی کوشش کی ہے. اس میں انہوں نے اس کو بڑا نیگیٹو لیا, انہوں نے کہا جی آپ اس کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں, حالانکہ میں نے ایک بھی کوئی ایسا لفظ یا ایسی بات نہیں کی تھی جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ بھی میں آپ کا وہ پروٹیسٹ روکنے کی کوشش کر رہا ہوں نا, بلکہ میں اس پروٹیسٹ کا حصہ تھا اور ہم نے اس پروٹیسٹ کو کامیاب کرنے میں اپنے جتنے بھی دوست بھائی تھے ان سب کو ان کی انرجیاں لگی, وہ گئے بھی وہاں پہ موجود بھی ہوئے, اور جو گروپ سے اس بات کا واویلا یا شور مچا رہے تھے کہ ہم مطلب اس کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ خود ایک گاڑی میں چلے گئے اور ہمارے بندے جو ہے 50 گاڑیوں میں گئے. تو یہ کیسا مطلب جو ہے مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ بھی آپ شور بھی مچا رہے ہیں اور ساتھ کام بھی اگلے بندے کر رہے ہیں. تو اس وجہ سے ہم نے بہت پازیٹیو, کیونکہ یہ پاکستانی کمیونٹی کا مسئلہ تھا, ہزاروں سینکڑوں کے حساب سے جتنے بھی ہمارے دوست تھے ان کے مسئلے جو ہے پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں ایمبیسی میں, ان کے ویزے نہیں لگ رہے, ہماری مائیں بہنیں وہاں پہ ذلیل ہو رہی ہیں. تو یہ ہمارے لیے ایک بڑی جو کہہ لیں کرب کی سچویشن تھی. تو ہم نے اس پہ سیریسلی ان لوگوں کے ساتھ بات بھی کی, لیکن ان لوگوں نے اپنی وہ کیا کہتے ہیں نا سمپل کہہ لیں اپنی انا
یا اس کو میں کیا دوں گا کہ بھی نہ سمجھی کہہ لیں، اس کو لے کے چلتے ہوئے انہوں نے اس کو مس جو ہے کیلکولیٹ کیا اور مس مینج کیا، اور اس سے جو ثمرات تھے جو ہم حاصل کر سکتے تھے وہ ہمیں مل نہ سکے، کیونکہ ہم چاہتے تھے کہ اگر پروٹیسٹ کریں تو وہاں سے ہمیں کم از کم یہ جو اپوائنٹمنٹ والا سسٹم ہے یا جو بھی ہے، اگر امبیسڈر غلط ہے، ایمبیسی غلط ہے، تو کم از کم وہ سارا سسٹم جو ہے نا وائنڈ اپ ہو یا ہمیں کچھ اس سے حاصل وصول ہو۔ لیکن اگر اس کو آپ اچھے طریقے سے آرگنائز کریں گے تو پھر ہی وہ حاصل ہوگا نا۔ اگر آپ وہاں پہ جا کے واویلا کریں اور غلط قسم کی جو ہے پروپوگنڈا یا کہہ لیں جو سلوگن تھے وہ بھی غلط تھے، آپ نے بڑی پبلک ایڈمنسٹریشن سے اگر آپ نے بات کرنی ہے تو بڑے طریقے سے کرنی ہے۔ یہ کوئی کسی پرائیویٹ فیکٹری نہیں ہے، میں نے پہلے بھی ایک دو دوست ہیں ان کو میں نے بتایا ہے کہ پبلک ایڈمنسٹریشن کے کو جو ہوتا ہے نا اس سے کچھ لینے کے لیے آپ اس کو صرف دھمکی امیز یا جو لہجہ ہے یا اس کو آپ غلط جو طریقہ کار ہے اس سے نہیں لے سکتے۔ آپ ان سے ڈائلاگ کے ذریعے یا ان کو پروٹیسٹ بھی کرتے ہیں تو آپ سافٹ طریقے سے ان سے کچھ لے سکتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس کہہ لیں کھونے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ کھونا آپ نے ہی ہے۔ جو فیکٹری اونر ہے اگر وہاں پہ اس کے سامنے پروٹیسٹ کرتے ہیں تو اس کی تو فیکٹری بند ہو جائے گی، اس کا روزگار بند ہو جائے گا، تو اس کے لیے کھونے کو کچھ ہے۔ گورنمنٹ کیسے آپ کو کیا، اگر وہ دفتر کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی پہلے ہم 10 بندے ریسیو کریں تھے، ہم بند کر دیتے ہیں دفتر، پھر کیا کریں گے ہم؟ تو جو ہمارے بہن بھائی پہلے ذلیل ہو رہے ہیں، یا پہلے اگر 1000 کرپشن چل رہی تھی وہ 2000 ہو جائے گی، تو ہمیں بڑے ہوش سے، بڑے طریقہ کار سے، بڑے پیار سے کرنا تھا۔ لیکن چونکہ کچھ دوستوں نے اس کو انسٹرومنٹلائز کیا اور اس کو جو کہتے ہیں نا کہ ہائپ کریٹ کر کے کہ ہم اس کو جناب یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، اور ہم جناب پورے اٹلی سے لے کے چلیں گے بندے اور یہ وہ، اور بعد میں وہ نکلا اور کہتے ہیں کھودا پہاڑ اور نکلا چوہا، کہ اجازت آپ نے 150 بندے کی لی ہوئی ہے اور پوری کمیونٹی کو آپ جو ہے نا موبلائز کر رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں کہ آج نہیں تو کل نہیں، وہ گھسے پٹے سلوگن اپنی نسلوں کے لیے نکلو۔ اور بھائی نکلتے تو ہم نسلوں کے لیے نکلیں گے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ آگے آرگنائزر کون ہے، وہ ان کو سنبھالے گا کیسے؟ ہمارا جو وہاں پروٹیسٹ ہوگا اس سے جو رزلٹ آئیں گے وہ کیسے ہم اس کو مطلب وہ اس کے ثمرات ہم کیسے لے سکیں گے؟ تو یہ بات تھی۔ بہرحال یہ ایک بڑی لمبی بحث ہے، انشاءاللہ جب ہم کمیونٹی بیٹھے گی تو انشاءاللہ ہم بتائیں گے۔